آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو کائنات دا ہر جانور پہچاندا ہے. کس طرح پہچاندا ہے؟ غزوہ خیبر دے موقع دے اوتے صحابہ کرام فرماندے نے جس ٹائم فتح خیبر ہو گیا، غزوہ خیبر مکمل ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، تو ایک گدھا دوڑدا ہویا حضور دی بارگاہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور بیٹھے ہوئے نے، جھک کے سلامی پیش کردا ہے. انہیں جھک کے سلامی پیش کیتی اور حضور دی بارگاہ وچ آ گیا اور کچھ اپنی زبان تو بلبلانے لگا، ہنہنانے لگا. جس ٹائم ہنہنایا ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نال کلام کرن لگے. جس طرح حضور انساناں نال کلام کرتے سن نا، اس دراز گوشت نال اس گدھے نال اس طرح کلام کرن لگے. صحابہ کرام کہندے نے کہ اسی حیران ہوئے کہ حضور گدھیاں نال بھی کلام کرتے ہیں اور گدھے بھی حضور دی بولی سمجھتے ہیں اور حضور کائنات دے ہر جانور دی بولی سمجھتے ہیں. آندے اسی حیران ہوئے. صحابہ کرام حیران نہیں لیکن پہلی باری نہیں سنتے پے سن، لیکن انہوں نے ویکھیا کہ بھی حضور گدھے نال بھی کلام کرتے پے نے اور گدھا حضور نال کلام کردا پیا. یہ صرف حضور دا خاصہ ہے اور انساناں نال عام ویکھ گئی انسان انہاں دی بولی نہیں سمجھ سکتے. لیکن جس طرح اس گدھے نال حضور نے کلام کیتا اور پوچھیا، حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے. ہن ویکھو کہ اس جانوراں دے بھی نام ہوندے نے، انہوں نے اپنے نام دا بھی پتہ ہوندا ہے. حضور نے پوچھا تیرا نام کی ہے، انہیں آکھیا میرا نام یزید بن شہاب ہے. حضور نے پوچھا کس غرض نال آئے ہیں، انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف عرض کرن آیا کہ بھائی میری نسل میرے دادا دی نسل وچ اللہ رب العزت نے 60 گھوڑے 7 گدھے پیدا کیتے. جڑے 60 گدھے سن انہاں دے صرف اور صرف انبیاء نے سواری کیتی ہے اور اس نسل دے وچوں میں آخری گدھا اور میں اس واسطے بارگاہ وچ تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا کہ تسی میرے اوتے سواری کرو. اور عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں آخری گدھا بچیاں اپنی نسل دے وچوں اسی طرح تسی آخری نبی ہو، تواڈے بعد کوئی نبی نہیں آنا. ایک گدھے دا بھی عقیدہ سی کہ حضور خاتم النبیین نے، ایک گدھے نو بھی پتا سی، دراز گوش نو بھی پتا سی کہ حضور خاتم النبیین نے، حضور تاجدار کائنات نے. تو گدھا عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو آن تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سی، او میرے تے سوار ہوندا سی نا، سوار ہوندا سی تو میں انہوں اپنے اتنے سوار نہیں ہون دیندا سی بلکہ میں ٹھوکر مار کے گرا دیندا سی اور وہ مینوں ماردا سی، بکھا رکھدا سی کہ میرے تے سواری کر، لیکن میں اپنے اتنے انہوں سواری نہیں کرن دیندا سی. اس واسطے سواری نہیں کرن دیندا سی کہ مینوں پتا سی تاجدار رسالت نے، حضور جڑی ساری کائنات وچ پاک نبی نے، ساری کائنات دے نبی نے اور والی امام الانبیاء نے میرے اتنے سواری کرنی ہے. اس لیے میں گوارا نہیں کیتا کہ میں نا پلید انسان ہوں اپنے اتنے سواری کرن دیواں. اے گدھے نو اور سواری نو بھی پتہ ہے جڑی جس دی نسل دے اوتے انبیاء سواری کردے آندے سن کہ بھئی آخری نبی نے آنا ہے، انہیں میرے تے سواری کرنی ہے اور میں اپنے آپ نو پاک رکھنا ہے. تے اساں نو کتنی ضرورت ہے پاک رکھن دی. اکھاں نو بھی پاک رکھیے، ہتھاں نو بھی پاک رکھیے، زبان نو بھی پاک رکھیے، گالم گلوچ نہ کریے، اخلاق نبوی دے نال معطر اور معمبر ہو جائیے. اساڈی زباناں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سیرت دی خوشبو آوے، اساڈے کردار تو اساڈے سوچ و فکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سوچ و فکر نکلے. جس ٹائم اسی بولیے صرف اور صرف حضور دا فرمان سنائیے، غلط گل نہ کریے. ایک گدھے جس ٹائم پاک رکھدا ہے او دی یہ حالت ہے کہ بھئی او اپنے آپ محفوظ رکھدا ہے کیونکہ تاجدار انبیاء نے سواری کرنی سی تے اساں نو کتنا پاک رہنا چاہیے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نال کلام کیتا. جس ٹائم کلام ہو گیا صحابہ کرام فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر دیتا. اس نے فرمایا تیرا نام آج تو بعد یافور ہے. کی ہے؟ یافور. صحابہ کرام کہندے نے کہ اسی انہوں حضرت یافور کہندے سی، حضرت یافور کہ جس چیز دی نسبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال ہو جاوے وہ حضرت بن جاندا ہے، وہ ساڈے واسطے محترم بن جاندا ہے. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را کہ جڑا حضور دا عاشق بن جاندا ہے، حضور دے چہرے دا عاشق بن جاندا ہے، اپنے اتے اپنے آپ تے اپنے آپ نو اتباع نبوی دا پورا منبع و مصدر بنا لیندا ہے، حضور نال جڑ جاندا ہے، وہ ساری کائنات دا سردار بن جاندا ہے. ساڈے واسطے سید ہے. اس واسطے اس گدھے نو اس دراز گوش نو صحابہ کرام کہندے نے کہ اسی حضرت یافور کہندے سی. اور اس دا کم کی سی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. ہن ویکھو اگر ساڈا رشتہ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑ جاوے اور جس چیز دا رشتہ حضور دا لائے وہ بھی اساں نو پہچان دیے کہ حضور دا غلام ہے. اگر حضور دا غلام چلدا پیا ہوئے نا
اہل اللہ چلتے پے ہون، زمین بھی انہوں دے واسطے دعا کر دی ہے، سمندراں دے اندر مچھلیاں بھی انہوں دے واسطے دعا کر دیاں نے، چرند پرند درخت ہر چیز انہوں دے واسطے دعا کر دیاں نے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ غلام مصطفیٰ چلتا پہ۔ اس واسطے وہ گدے نو صحابہ کرام کہندے نے کہ ساڈی شکلاں بھی یاد سن، ساڈے گھراں دے بوئے بھی یاد سن، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں قاصد بنا دیتا، کیونکہ وہ تعلق ذات نبی نال ہو گیا۔ جس ٹائم ذات نبی دے نال تعلق ہو جاوے جانور دا، انہوں اللہ رب العزت باطن دی اکھ نصیب کر دیندا ہے کہ وہ حضور نال تعلق رکھن والے نو پہچاندا ہے، انہاں دے ناماں نو بھی پہچاندا ہے اور انہاں دے گھراں نو بھی پہچاندا ہے۔ صحابہ کرام کہندے نے کہ جس وقت اس گدے نو یا ساڈے نال حضور نو کام ہوندا سی نا، حضور اس گدے نو بھیجدے سن فلاں صحابی دے گھر چلا جا، وہ آندا سی ساڈے گھر دروازہ کھٹکھٹاندا سی سر نال اور سر ہلا کے کہندا سی کہ حضور بلا دے پے نے، حضور تانوں بلا دے پے نے، تے کہندے نے اسی سمجھ جاندے سی کہ حضور دا قاصد آ گیا ہے، اور ہر صحابی دا گھر نوں پتہ سی۔ کی گل ہے؟ یہ گل ہے کہ جہاں تعلق ذات مصطفیٰ نال جڑ جاندا ہے، جہاں حضور دا عاشق بن جاندا ہے، انہوں کائنات دی ہر چیز پہچان دی ہے اور اس دی باطنی اکھ کھل جاندی ہے۔ جس دا تعلق، جس جانور دا تعلق حضور نال ہویا ہے، اللہ رب العزت نے اس تے کرم کیتا ہے کہ بھی انہوں حضور دا عاشق بنا دیتا ہے، حضور دی صحابہ دی پہچان دے دی، اہل بیت دی پہچان دے دیتی ہے، انہوں کائنات دی ہر چیز دی پہچان مل گئی ہے۔ اور جس اگر انسان تا اشرف المخلوقات ہے، اگر اے نیابت الہی دے کرسی تے بیٹھ جاوے، حضور دا سچا پکا عاشق بن جاوے، تو اللہ رب العزت اس دی باطن دی سبھی اکھاں کھول دیندا ہے، وہ ہر چیز نو ویکھدا پیا ہوندا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کہندے نے کہ اس دی محبت دا اے عالم سی کہ حضور نال وہ محبت کردا سی کہ